شہیدان کربل آج ذکر شہیدان کربل یہ دیوانے سجائے ہوئے ہیں آج ذکر شہیدان کربل یہ دیوانے سجائے ہوئے ہیں آج ذکر شہیدان کربل۔ دیکھیں ایسا نہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں صرف آپ ہی سن رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، روئے زمین آپ چھان مار رہے ہیں، جہاں جہاں بھی حسینی وہاں کا حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ساجد بھائی ہیں، میں نے بھی شعر شروع ہی کیا تھا، ایک گجرات میں بیٹھے بیٹھے اس جلسے کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور محبت ہیں ہمارے قاری شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوب عروج عطا فرمائے۔ یہ حلال روزی کے ذریعے دنیا والوں کو آقا حسین کی محفلوں کے تذکرہ دنیا والوں کو کھینچ کر کے دکھاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہمارے ساجد بھائی گجرات میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین دون کی راہ چنی ترقی عطا فرمائے، آقا حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ کہ آج ذکر شہیدان کربل یہ دیوانے سجائے ہوئے ہیں، ہاں یہ دیوانے سجائے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ کربل کے راجا، لگ رہا ہے کہ کربل کے راجا آج جلسے میں آئے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ کربل کے راجا آج جلسے میں آئے ہوئے ہیں، آج ذکر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ پکا مسلمان ہے یا نہیں، یہ پکا مومن ہے یا نہیں، تو اہل بیت حسنین صحابہ کرام حسنین و کریمین کو اپنے گھر لے کر جایا کرتے تھے، اور جب اپنے گھر لے کر جاتے تھے اور جن کے چہرے حسن و حسین کو دیکھ کر کے یکدم مثل گلاب کے کھل جایا کرتے تھے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اور جس کے چہرے مرجھا جاتے تھے صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ ابھی مکمل نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو یہ اس دور کا معاملہ تھا جو حسین کو دیکھ کر کے جس کے چہرے کھل جائے وہ پکا صحابی ہوتا تھا۔ اس دور میں جس کو حسین کا چہرہ دیکھ کر کے چہرہ کھل جائے وہی پکا حسین ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آقا حسین کی محبت سب کے حصے میں نہیں ہے، یہ صرف مشتاقان حسین کے حصے میں آئی ہے، جن کو کربلا والے تاجدار نے اپنے صدقے میں نبی کے توسل سے اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے محبت ان سے کرنا ضروری ہے، اس لیے ہے کہ یہی تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کی ماں خاتون جنت کی سردار ہے، جن کا بھائی جوانوں کا سردار ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائے حسن و حسین اہل بیت کے وہ جان ہے، وہ چشم و چراغ ہے جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں حسین منی وعنا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ حضور دوسری جگہ فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی پھولوں کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ لیکن آپ کتنی آپ دیکھیں گے حضور نے فرمایا محمد تعالیٰ ہو پیارے محمد وادا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے اس حال میں مرے گا کہ وہ شہید ہو کر مرے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کی محبت اتنی افضلیت رکھتی ہے، ہاں رکھتی ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ رسول کے فرامین پر عمل ہو، جو مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم دی اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور گزارنے کے بعد میں حضور کی غلامی ہو، اہل بیت کی محبت ہو، تو پھر یہ کہنا پڑے گا حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ تو حسین سے اگر محبت ہے تو صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی مولا تو ہے جس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان کی محبت بہت ضروری ہے۔ آپ محفل سال میں ایک بار کریں یا روز کریں یا مہینے میں کریں، اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ کربلا سے میرا حسین
مجھے دیکھ رہا ہے، کربلا سے میرا حسین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اہل بیت کے نام پر تم نے جو جلسہ سجایا ہے، یہ لائیو کیمرے کے ذریعے ارشاد بھائی اور عاشق علی قادری اور بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسینیوں نے اپنی گاڑی محنت کی کمائی کا حصہ آقا حسین کے نام پر خرچ کیا۔ لوگ کہتے ہیں خرچ کرنے پر ملے گا کیا؟ آئیے میں آپ کو بلا سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے پائے تھے، یہ بزرگ گزرے، حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے کہاں؟ حج کرنے کے لیے۔ آپ نے بھی دل میں ارادہ فرمایا کیوں نہ ہم بھی نبی کے شہر چلے جائیں۔ 500 درہم جیب میں رکھ کر کے جب مارکیٹ میں گئے کہ جا کر کے کچھ ضروریات سفر کے سامان کو خریدوں، تو ایک سید زادی آنکھیں ایک دم نم پھرائی ہی آواز میں بولتی ہے عبداللہ ابن مبارک تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے گھر میں آج کئی دن سے فاقے پڑ رہے ہیں۔ سید زادیوں میں صدقہ اور فطرہ نہیں کھا سکتی، عورت زاد ہوں، بھیک بھی مانگنے میں شرم آتی ہے، اس لیے آپ کچھ ایسا کریں میرے بچوں کے کھانے کا انتظام فرما دیں۔ انہوں نے بغیر کسی چونو چرا کے 500 درہم نکالے اور ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ انہوں نے 500 درہم لے کر گھر گئیں، اناج کھلایا، خریدا اور خریدنے کے بعد بچوں کو کھلایا۔ جب بچے کھا کر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، حضور کی حدیث ہے اگر کوئی یتیم غریب اگر بھوکا اور پیاسا ہو اور اگر کوئی اہل ثروت اسے اگر کھانا کھلا دے اور کھانا کھانے کے بعد جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس وقت جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ آج بھائی آواز آپ کی کم کیوں ہوتی جا رہی؟ آپریٹر صاحب یہ آواز کم کیوں ہوتی جا رہی؟ ابھی آواز ٹھیک تھی؟ ایکو آپ کم کر دیں لیکن آواز تھوڑی ہلکی بڑھا دیں آپ۔ بچوں نے کھایا، کھانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب شکر ادا کیا سارے حاجی جو آپ کے ساتھی تھے سب جا کر حج کیے۔ حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دل میں عہد فرمایا جائیں ہمارے ساتھی لوگ آئیں، ہم نہیں گئے کم سے کم ان لوگوں کو تو دیکھ لیں جنہوں نے حضور کا شہر دیکھ کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ان سے ملاقات کے لیے گئے، اپنے ساتھیوں سے جس بھی حاجی سے ملاقات رکھنے پڑ گئے، یار حج یہ کرنے گیا، میں گیا بھی نہیں، یہ مجھے کیسی مبارکباد دے رہا۔ اب دوسرے سے گئے، اس سے بھی ملاقات کی، ان سے بھی کہا اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، تو انہوں نے بھی کہا اللہ تمہارے بھی حج کو قبول فرمائے۔ اب جتنے ساتھیوں سے ملتے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، لیکن عبداللہ ابن مبارک بڑے حیرت میں پڑ گئے، ارے یار میں تو مدینہ گیا ہی نہیں، نہ تو میں خانہ کعبہ گیا، میں حج کرنے گیا ہی نہیں، آخر یہ لوگ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جب رات میں بستر پر سوئے تو قسمت کا ستارہ چمکا، حسنین کے نانا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ بھائی، حسنین کے نانا تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک اتنا حیران کیوں، پریشان کیوں ہو کہ لوگ تمہیں حج کی مبارکباد کیوں دے رہے تھے؟ کہا حضور میں تو گیا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے اے عبداللہ ابن مبارک جب تم 500 درہم لے کر اپنے ضروریات سفر کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے تو میری ایک بیٹی تھی جس نے تم سے سوال کیا کہ اللہ کے راہ پر میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دو، بغیر آپ نے کوئی سکوچ کے وہ 500 درہم میری بیٹی کی جھولی میں ڈال دیا، اور جیسے جھولی میں ڈالا میری بیٹی کے بچوں نے جب کھانا کھایا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو رب کو اتنی عطا پسند آئی کہ اللہ نے اسی وقت تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، اور فرشتہ پیدا فرمانے کے بعد رب نے فرمایا کہ جب تک عبداللہ ابن مبارک عائد حج کو نہیں آیا ہے لہذا جاؤ اس کی جگہ پر تمہیں حج کرنا ہے، اور اتنا ہی نہیں جب تک عبداللہ ابن مبارک دنیا میں رہے گا ہر سال اس کے نام کا تمہیں حج کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان زندہ باد، ان کے نام کا حج
کرتے رہنا ہے. جو ایک بار اہل بیت پر خرچ کرے ہر سال فرشتہ اس کے نام کا حج کرے. آپ اندازہ کریں خدا کا فضل ہے. ہم حسینی غریب تو ضرور ہے, چھوٹی محفل صحیح, لیکن آقا حسین کے نام کی محفل ہم ہر سال سجاتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے حصے میں ہے. اور ہو کیوں نہ کیوں, ارے ان کے در کا کھاتے ہیں. اگر اب بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو سمجھتا ہوں میری کم نصیبی. اگر ہے آقا حسین کا کرم تو بول دینا مچل کے یا حسین. ان کے در کا کھاتے ہیں, ان کے در کا پیتے ہیں, ان کے در کا کھاتے ہیں, ان کے در کا کھاتے ہیں, ان کے در کا پیتے ہیں, ان کے در کا پیتے ہیں. کیوں, ارے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے, مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے. مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے. نعت مصطفیٰ سن کے محبت دوسری پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک بڑی مدلل روایت, آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین صرف حسینیوں کے, نہیں, اللہ سبحان اللہ, حسین سب کے عقیدہ ہونا چاہیے. حسین اسلام بچایا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, جو بھی کلمہ پڑھ لے اس کے لیے بھی اسلام ہے. اسی جونپور کی سرزمین, جونپور جانتے ہیں, اسی جونپور کی زمین, یہ کوئی لفاظی نہیں, رئیس الکلام حضرت علامہ ارشد القادری نے اس حکایت کو تحریر فرمایا. کسی جونپور کی سرزمین پر ایک عالم نبی رہتے تھے جن کا نام سید شریف احمد ہے. سید شریف احمد ہے. ان کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے لیکن گھر میں کلکاری نہیں گونجی. محرم الحرام شریف کی جب تاجداری کھائی تو کربلا والے بادشاہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی, اے امام کربلا, میری زندگی ایک دم بوجھل ہو چکی ہے, میرے گھر میں خوشیوں کی بہار نہیں ہے, میری بیوی کو لوگ کھانا دیتے ہیں, حال یہ کہ جب میں کہیں نکلتا ہوں لوگ مجھے بھی کھانا دیتے ہیں, بغیر اولاد کی زندگی بوجھل ہو گئی ہے. لیکن اے تاجدار کربلا, آپ نبی کے نواسے ہیں, اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے مولا مجھے صاحب اولاد بنا دے گا. یہ محرم الحرام شریف کی عاشورہ کے دن آپ نے دعا مانگی, اور جب آنے والا محرم شریف آیا تو اللہ نے ان کے ماہ محرم سے 3 مہینہ پہلے ان کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور جب بیٹا ہوا تو انہی کے گھر سے اٹیچ ایک گھر سنار جس کا نام سندر لال بتایا گیا. سندر لال کے گھر میں بھی کوئی اولاد نہ تھی. حضرت سید شریف احمد نے بیٹے کی آمد کی خوشی میں گھر پہ بہت ہی زور شور کا ذکر حسین کے نام کی محفل سجائی, لنگر لٹایا, لوگوں کو سبیلے پلائی, غریبوں کے لیے کپڑے کا اہتمام فرمایا. دوست احباب رشتہ دار حاضر ہوئے تو سندر لال کی بیوی نے پوچھا, ہے لوگوں میں نے کبھی سید صاحب کے گھر میں اتنا بڑا اہتمام نہیں دیکھا, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو سید صاحب نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جس کوکھ میں آج تک کوئی کلکاری نہیں گونجی, اللہ نے کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں صاحب اولاد بنا دیا ہے. یہ اس کی آمد کی خوشی میں ہم نے یہ محفل سجائی ہے. تو سندر لال کی بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے, دیکھو دیکھو اپنے پڑوسی کے ہاں زمانے ہو گئے شادی کو کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن انہوں نے کربلا والے ان کے کوئی بابا ہے ان کی بارگاہ میں منت مانگی, دیکھو 1 سال نہیں گزرا اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی ہے. تو سندر لال نے کہا بیوی تم کیسی بات کرتے ہو, یہ ان کے بابا ہے ہمارے نہیں ہے. آپ
ہم ان سے کیسے مانگے وہ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو کہا کم سے کم ایک بار اپنے پڑوسی سے بات کر کے تو دیکھو۔ سندر لال اپنی بیوی کو لے کر سید شریف صاحب کے گھر پہ گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا سید صاحب میرے بھی گھر میں بڑی پریشانی ہے، آپ بھی جانتے ہیں آج تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ نے بتایا ہے میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کے کوئی کربلا کے مہاراجا ہے جن کی دعاؤں کے ثمرہ سے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا ہے، تو بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں بھی صاحب اولاد بنا دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ 10 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے، ہم نے کچھ سبیلیں بنائی ہیں، ہم نے ان کے نام پر نیاز دلایا ہے، یہ تبرک کا کھانا کھا لو، اور کھانے کے بعد کربلا والے مہاراجا کی بارگاہ میں تو اپنا وسیلہ بنا کر حسنین کریمین کا رب کی بارگاہ میں دعا کر لو، مولا تعالیٰ کربلا والے مہاراجا کے صدقے میں تمہاری بھی جھولی کو پر فرما دے گا۔ اب وہ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ مہاراجا تو تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں۔ آج سید شریف صاحب فرماتے ہیں اے سندر لال سن، وہ سب کے ہیں سب کے، بس ماننے کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چہرہ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دل کی دنیا دیکھتے ہیں۔ سندر لال کی بیوی نے وہیں پر تبرک کھایا، سبیل پیا، پینے کے بعد میں اپنی آنچل اٹھا کر کے کربلا والے مہاراجا کی بارگاہ میں آپ التجا کرتی ہیں اے کربلا والے مہاراجا میری گودی خالی ہے، میں نے سنا آپ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اللہ کے بہت قریب برگزیدہ بندہ ہے، آپ اس لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے۔ اتنا کہنے کے بعد میں پورا سال گزرتا چلا گیا، گزرتے محرم شریف کے 1 مہینہ پہلے اللہ نے سندر لال کے ہاں بیٹی عطا فرمائی۔ اب جب بیٹی ہوئی تو سندر لال کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، پورے رشتہ داروں کو جمع کیا، احباب کو جمع کیا، بہت بڑی اس نے ایک فنکشن کیا، سارے احباب آئے، کھانا کھایا، کہا کس خوشی میں؟ کہا میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب 10 محرم شریف کی تاریخ آئی تو اس نے بہت بڑا لنگر حسینی کیا اور بیٹھ کر کے میاں بیوی کربلا والے مہاراجا کا ذکر کرنے لگے اور یہی سے پکارنے لگے اے کربلا والے مہاراجا میری وہ عرضی ہے آپ کی بارگاہ میں، یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے قبول فرما لیں۔ جو جتنے رشتے دار سے سب گھبرا گئے، ارے تم کیسے مسلمان ہو کر کے تم غیروں کے دیوی دیوتا کو پوچھتے ہو؟ کہا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ پورے دنیا والوں کے لیے ہے، بس ماننے کا نظریہ ہونا چاہیے، جیسی نظریں ہوں گی ویسے تمہیں فائدہ ملے گا، تمہیں کوئی کھائے یا نہ کھائے۔ سارے رشتے دار چلے گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، سندر لال اور اس کی بیوی بیٹھ کر کے کربلا والے مہاراجا کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ دن گزرتے بچی کو پیار میں وہاں کی بولی میں لوگ لالا کہنے لگے، وہ بھی اپنی بچی کو لالا کہتا، لالا کا نام پڑ گیا۔ بچی اتنی حیا تھی، شرم و حیا کا تاجدار تھی، یہاں تک کہ ایک دن سندر لال اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، میں چاہتا ہوں کہ لالا جوان ہو گئی، کیوں نہ اس کے ہاتھ پیلے کرا دے۔ جب بچی سے پوچھا تو بچی نے کہا اے میرے بابا جان آپ سے ایک میرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ میرے لیے ور وہ ڈھونڈنا جس کے آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، میرے لیے شوہر ہو تلاش کرنا جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، میرے لیے شوہر ایسا تلاش کرنا جس نے کسی غیر محرم کو چھوا نہ ہو۔ ہاں یہ شرط باپ نے رکھی، بیٹی نے اپنے باپ سے رکھی، باپ نے بہت تلاش کیا، ڈھونڈا لیکن کوئی ور ملنے کو تیار نہیں۔ لیکن ایک سونار اور تھا جو بہت بڑا مالدار تھا، لیکن اس بیٹے کی بھی یہی شرط تھی کہ بابا میرے لیے بیوی ایسی تلاش کرنا جس کے آنکھوں میں حیا کا پردہ ہونا چاہیے، جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، جس نے غیر محرم کو ٹچ نہ کیا ہو، ایسی بیوی کا میرے لیے انتخاب کرنا۔ خدا کی شان دیکھیں، وہ رشتہ لے کر ان کے یہاں آیا اور کہنے لگا سندر لال تیری بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ سب سے بہتر جوڑی جمے گی، اگر کیوں نہ ہو جو تیری بیٹی کی مانگ ہے وہی میرے بیٹے کی مانگ ہے۔ دیکھے جب معاملہ ہوا ہونے کے بعد میں تاریخ طے لکھا لی گئی اور تاریخ جب طے ہوئی دونوں کا رشتہ مقرر ہو گیا، برات آ گئی، برات آئی، سندر لال نے بڑے اپنے احتشام کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو رخصتی کا اہتمام فرمایا، علاقے کے لوگوں کو دعوت پہ بلائی، لیکن اور ایک لفنگا تھا جس نے
سندر لال کی بیٹی لالا کو دیکھا تھا جس حسن و جمال میں لاسانی تھی، شہر کے لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ جب اس لفنگے نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہا، کیونکہ اس کی بیوی، اس کی ماں جو تھی راجپوت گھرانے کی تھی، اور راجپوت گھرانے کی بیوی کوئی عام نہیں بلکہ مالکہ ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا اگر تجھے وہ پسند ہے تو گھبرانا نہیں، اگر شادی نہیں کرے گا تو میں راجپوت ہوں، اس کے منڈپ سے اٹھوا لوں گی۔ بیٹے سے یہ بات کہہ کر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی۔ بیٹا بارات پہنچ چکی، پنڈت جی اپنے ایرے فیرے، اپنے سارے نکاح کا جو ایک شرائط ہندو رسم میں ہوتا ہے سارا پورا کروا رہے تھے۔ اتنے میں لفنگا پہنچا، اس کی ماں پہنچی، کہا تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری بیٹی کو میرا بیٹا پسند کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ سندر لال کہتا ہے یہ بیٹی میری ہے لیکن امانت کربلا والے مہاراجا کی ہے، اس لیے یہ کسی عام کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ کربلا والے مہاراجا نے جہاں رشتہ فکس کر دیا ہے وہیں جائے گی، ہم یہ بیٹی کو کہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لفنگے نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو ہم پاورفل ہیں، ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ اب ان کے بدماش آئے، جب ڈولی ودا ہو گئی، دولہا میاں بیوی دونوں ڈولی میں تھے، پہلے کہار لوگ ڈولی لے کر چلتے تھے، اسی ڈولی میں دولہا دلہن جب کہار لے کر کے چلے، وہ لفنگا تمام بدماشوں کو لے کر آ گیا۔ جب ایک جنگلی علاقے میں پہنچے اور ان کو گھیر لیا، جیسے گھیرا شوہر کو نکال کر کے ڈولی سے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر کہا لڑکی کو اٹھا لے چلو۔ جیسے لڑکی لالا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، لڑکی نے اپنے ہاتھ کو کربلا والے مہاراجا کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور کہا اے کربلا والے مہاراجا مجھے تو دنیا میں آنے کا حق بھی نہیں تھا، اگر حق ملا ہے تو آپ کے صدقے میں ملا ہے، رشتہ ہوا ہے تو آپ کے صدقے میں ہوا ہے۔ اے کربلا والے مہاراجا آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ صرف آپ مسلمانوں کے ہیں یا ہم غریبوں کے بھی ہیں۔ اب میری اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، مدد اگر کرے گا تو کربلا والا مہاراجا کرے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جس نے ہاتھ بڑھائے تھے اتنے کے اتنے رہ گئے، نہ جانے کون سے لوگ آئے، اور آنے کے بعد میں لڑکی بے ہوش ہو گئی، اور جتنے بدماش تھے سب کو کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر، کسی کا بازو قلم ہے، کسی کا سر قلم ہے، کسی کے پیر ٹوٹے پڑے ہیں، سارے بدماش ایک طرف سے پڑے ہیں۔ بیوی جب ہوش میں آئی اپنے شوہر کو ہوش میں لائی اور لانے کے بعد کہا شوہر اٹھو میری حفاظت کربلا والے مہاراجا نے فرما دیا ہے۔ اب اپنے شوہر کو جگایا، اپنے باپ کے گھر آئی، واپس آ گئی۔ باپ نے کہا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کہنے لگی اے میرے بابا مجھے معلوم نہیں ہے کہ بدماش کون تھے، اتنا ضرور وہ لفنگا ضرور ساتھ میں تھا، لیکن جیسے میں نے کربلا والے مہاراجا کو پکارا ایک دو لوگ ایسے سفید لباس میں آئے اور جتنے بدماش تھے سب کو مار کر کے ڈھیر کر دیا اور میری عزت کو تار تار ہونے سے بچا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، شہید اعظم کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حسینیوں اندازہ کرو، جب امام پاک غیروں کو حفاظت فرما سکتے ہیں تو ہم حسینیوں کو حفاظت نہیں فرما سکتے؟ ہاں عقیدہ بنا کے رکھو، خدا کا فضل ہے حسین ہمارے ہیں، لیکن یہ عقیدے کے ساتھ نہیں کہ ہمارے ہیں تو جو مرضی ہو لچا لفنگا بن کے پھرے، نہیں، دیکھنے میں لگے آقا حسین کا غلام ہے، اپنے اختار، اپنے قوال، اپنے اٹھنے بیٹھنا، اپنا شیار، یہ ساری چیزیں ایک دیکھنے میں لگے کہ وہ کہ ہاں حقیقت میں آقا حسین کا چاہنے والا ہے، کیونکہ خدا کا فضل حسین میرا ہے، حسین کے نانا ہمارے ہیں، حسین کی ماں ہماری ہے، تو انشاءاللہ جب سب ہمارے ہیں تو انشاءاللہ جنت ہماری ہوگی۔ کیوں؟ سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، اگر ایمان سے ہم دیکھیں تو جنت ان کے گھر کی ہے، اگر ایمان سے ہم دیکھیں تو جنت ان کے گھر کی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین جب اپنے کو نہیں بچا سکے، حسینیوں تمہیں کیا بچائیں گے؟ حسینی پلٹ کر جواب دیتا ظالموں سنو، صداقت ان کی
گناہگاروں کو بخشانا یہ عادتوں کے گھر کی ہے، گناہگاروں کو بخشانا یہ عادتوں کے گھر کی ہے۔ خوب کی سر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آباد رہے، رہے گا گنچا تو کھلے گا ضرور، رہیں گے زندہ تو ملیں گے ضرور۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔